السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بڑے عروج و زوال دنیا میں قوموں کے، سلطنتوں کے، شخصیتوں کے ہوئے اور خاندانوں کے ہوئے، اور ہر دور میں سب نے اپنے آپ کو، جو بھی عروج پہ تھے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے کہ ہم یہ، ہم وہ، اور ہمارے بغیر یہ نہیں. اور جو بیس ہوتی تھی تکبر و غرور کی، وہ ان کا جاہ و جلال، ان کی دولت، ان کی شہرت اور ان کی طاقت، جو جس طرح سے بھی حاصل ہوئی، لیکن جو کچھ ان کے پاس تھا وقتی طور پہ تھا، فور دا ٹائم بینگ. تو ہم نے بڑی تاریخیں پڑھی ہیں، سب نے، ہم نے، آپ نے سنی ہوئی ہے. تو ہمارے سامنے ہم 20ویں صدی کو دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی گزری ہے، اور جو جنریشن ایکس ہے اور اس سے پہلے کے لوگ کو تو پھر جانتے ہیں جو بھی موجود ہیں، کہ اور جنزی بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے اسٹڈی کیا ہے. 20th سینچری میں ریسنٹ ہے، اور اس میں دو بڑی جنگیں عظیم بنی ہیں، ورلڈ وار 1 اور 2 دونوں ہوئی، تو تیسری سر پہ کھڑی ہے. اور اس میں بڑے چینجز آئے. پہلے 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال تک پاورز جو ہے وہ رول کرتی تھی، اور ان کا طوطی بولتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ٹائم تیز ہونے لگا، تیز چلنے لگا، دنیا بہت تیزی سے ترقی کرنے لگی، خاص طور پہ آفٹر دا ایڈونٹ آف اسلام. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، ہر چیز میں بہت زیادہ ترقی ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو 20th سینچری جو آئی اس نے تو تہلکہ مچا دیا. تو جتنی ریپڈ یہ تھی ماڈیفیکیشن اور پروگریس، ترقی، اتنی زیادہ جلدی زوال بھی ہوتا تھا. ہم نے دیکھا کہ دا گریٹ آٹومن امپائر، بہت بڑی سلطنت عثمانیہ جو 3 بر اعظموں پہ تھی، یورپ، ایشیا اور افریقہ، وہ بھی 20ویں صدی میں گئی. سوویت یونین بہت بڑی پاور تھا، 50 سال مشکل سے رہا سوویت یونین، اور اتنی بڑی طاقت کہ امریکہ بھی اس سے سیدھی بات کی کہ ڈرتا تھا. اور ان کے لیے بہت بڑا ایک کرامت تھی کہ یہ کیا ہو گیا سوویت یونین. تو اب ان کو اس وقت سے اس بات کا خوف ہے کہ اب ہماری باری ہے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. یا تو آپ نرالے، یا یونانی، رومی اور ایجپشنز کوئی بچے، فارسی سلطنت فارس اتنی شاندار. تو جب کوئی نہیں بچا، مغلز تھے، شاندار ماضی. تو اس میں ترکوں کا بڑا ہاتھ ہے. ترکمانستان سے جو آئے تو ان کی 3 شاندار سلطنتیں دنیا میں، آپ نے شاید کبھی غور کیا ہو. ایک تو ترک نسل آ کر کے جو ایران میں بسی اور بہت شاندار سلطنت قائم کی، صفاویز کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو تیموری تھے، ترک تھے، وہ آ کر کے یہاں پر مغل سلطنت ہندوستان میں. اور جو ان سے سب سے شاندار جو ہوئی تو وہ تو آٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ، جو ترکی میں جا کے قائم کی انہوں نے. تو اتنی زبردست یعنی کہ ان کی تاریخ رہی ترکوں کی. تو آج بھی جو ہے صہیونیوں کو اور یہودیوں کو اس سے بہت زیادہ مسئلہ ہے، اور ان کو اس میں ڈر خوف ہے. ان کو عربوں سے ڈر خوف نہیں ہے، کیونکہ عرب کے بارے میں تو آلریڈی آ چکا، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ چکا. تو عرب جب پھر جائیں گے اپنے اس سے، کیونکہ ان کو بہت شاندار کام اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ عزت بخشی کہ آخری نبی الزما صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیدا ہوئے، اور ان کے ذریعے ہی اسلام دنیا بھر میں پھیلا. لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کے بارے میں کہ وہ نالائق ہو جائیں گے، اور اصل عرب تو وہ ہے نہیں. بعد میں دوسرے لوگ آباد ہوئے، صحابہ تو ساری دنیا میں پھیل کے اور وہیں رہ گئے، اور آگے انہوں اسلام بڑھایا. ان کی اولادیں دنیا بھر میں ان کے خاندان کے لوگ ہیں. آپ کو سید، سادات، صدیقی، شیخین، فاروقی ہر جگہ ملیں گے. تو اصل میں تو یہ ہے کہ اب ان کی تباہی ہے. اچھا، تو عرب سے توقع، ان کو پتہ ہے سازشیں کیوں ہوئی ہیں یہود نے کہ بھائی ان کو تو ہمیں تہس نہس کر کے یہ ختم ہو جائیں گے آسانی سے. اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ساری دولت، طاقت ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ مسلم ممالک سے دوستی کر کے ان کے ساتھ مدد لے کے بلاک بنایا جائے، خالی باتیں ہوتی ہیں. بلاک انہی کے ساتھ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو صہیونیوں کے ہم نوا ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے الائڈ ہیں، اور جیسے کہ امریکہ وغیرہ. تو آپ جا کے ان سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور افسوس کہ اور کچھ مسلمان حکمراں آج بھی طاقت رکھنے کے باوجود انہی کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں، جبکہ کچھ نہیں ہو. کیونکہ امریکہ تو خود اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت، اور اگر انہوں نے صہیونی کے ساتھ نہیں دیا تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. لہٰذا وہ مجبور ہو گئے، چاہیں یا نہ چاہیں.
اور ان کی عوام کے ساتھ نہیں ہے. یورپ میں آپ دیکھ لیں پوری عوام اپنی حکومتوں کے ساتھ نہیں ہے, وہ بھی مجبور ہو گیا. چند حکومتوں نے اعلان کیا ڈیئر ٹو سے, یورپ میں اسپین, آئرلینڈ, تو ان لوگوں نے کیا. اور اس کے بعد فرانس نے بھی, جو بڑے چمچے تھے ایک زمانے میں اسرائیل کے, انہوں نے بھی اعلان کر دیا ان کے اگینسٹ. اور یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے, لیکن مسلمانوں کی طرف سے مسلم حکمرانوں کو ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ان کو فکر ہے, جو پریشانی ہے, وہ ہے پاکستان, ایران, اور جو اوپر سینٹرل افغانستان اور سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, اور ترکیہ. یہ جو پورا بلاک ہے سینٹرل ایشین وسطی ایشیا ریاستوں کا, جو ابھی مسلمان آزاد ہوئی تھیں سوویت یونین سے, ان کا بلاک بنانے سے, اس لیے ہمیشہ انہوں نے کوشش کی کہ جب بھی کوئی بلاک بنے تو اس کو توڑ دیا جائے. افغانستان میں امن آ گیا تھا, پھر بھی دوبارہ وہاں پہ فساد چھڑا گیا, ٹھیک ہے نا, ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا واقعہ ہوا 9/11, تاکہ یہ مسلم بلاک نہ بن سکے. یہ بہت خوف خطرناک تھا, امریکہ کے لیے نہیں, صہیونیوں کے لیے, زائنسٹس کے لیے, اور اسپیشلی یہود زائنسٹ جو ہیں, تو وہ نہیں چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے اس چیز کو کریٹ کیا اور پورا ورلڈ ٹریڈ سینٹر ٹوئن ٹاور ہی گرا دیا. اور بہت بڑی اس کے پیچھے سازش تھی. ابھی تو بہت ساری چیزیں کھلتی رہیں گی وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن بات ہے سروائیول کی کہ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے. اینڈ تو یہی ہے کہ جتنے بھی اس وقت AI آ جائیں اور ساری ٹیکنالوجی آ جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے, اینڈ یہی ہے کہ ان سب کو ختم ہو جانا ہے, سب کو ختم ہو جانا ہے, اور اللہ ہی کا نام باقی رہ جائے. قرآن میں صاف صاف آیا ہوا ہے کہ, اور حدیث بھی روایتیں بہت سی جس میں یہ روایات ہیں حدیث کی, اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس کا مفہوم ہے کہ دنیا کی ہر لپٹ, یعنی کہ ہر کارنر ان کو دکھا دیا گیا ہے, اور کوئی کارنر ایسا نہیں بچے گا, کوئی لپٹ ایسی نہیں بچے گی جہاں پہ اسلام نہ پہنچے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے, جتنا ہی اسلام کو دباتے ہیں اتنا اسلام پھیل رہا ہے. ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, بے وقوفی کی انتہا ہو رہی ہے. تو جب زیادہ عقل مند بنتے ہیں نا تو عقل کھپ تو جاتی ہے, اور سارے سینسز جو ہے نا وہ ڈیل ہو جاتے ہیں, اور جتنی بھی احمقانہ اور بے وقوفی کی حرکتیں ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں. تو جو RSS اور ہندوتوا والے اور BJP کر رہی ہے, ادھر بھی ان کے اپنے عوام کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو اب یہ بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خود ہندو کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کہ بھائی ان مسلمانوں کے ساتھ کب سے رہ رہے ہیں, ابھی تک تو خطرہ نہیں ہوا, اب کہاں سے خطرہ ہونے لگا. ان کے گھر توڑ رہے ہیں, مسجدیں توڑ رہے ہیں, کب سے مسجدیں بنی ہوئی ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہوئی کسی کو اذان کی آواز سے. تو اب تو اذان کی آواز سے وائرس پھیل رہا ہے. تو بھائی انڈیا بہت بری طرح اپنی اوقات کھو چکا ہے, اپنی عزت کھو چکا ہے دنیا میں. کوئی پوچھنے والا نہیں, ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں, لیکن عقل نہیں آ رہی ہے ان کے. خود پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپوزیشن پہ چیخ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ احمقوں کی جنت میں شاید رہ رہے ہیں مودی صاحب. بہرحال تو ان سب کی, ان کے بارے میں تباہی بربادی ہے. ہم تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ کے کلام پہ یقین رکھتے ہیں, بینگ اے مسلم. تو اور ہمارا یقین کوئی 70-80% نہیں ہے, اور نہ ہونا چاہیے, بلکہ 100% above than that ہونا چاہیے, اور ہے الحمدللہ. تو جو کہا ہے وہی ہوتا آیا اب بھی, اور آئندہ بھی ہوگا. تو ہندوستان کی تو تباہی موجود ہے, اور بہت بری طرح تباہی ہے, بہت بری طرح. جن لوگوں نے ان کو پڑھنا لکھنا, اوڑھنا, سلنا, کپڑے سلنا اور کھانا پینا اور سب کچھ سکھایا, علم سکھایا صحیح معنوں میں, تہذیب تمیز سکھائی, اور زبان کو آسان کیا, کیونکہ سنسکرت تو مردہ زبان قرار دے دی گئی تھی, اس کو آسان کیا اور بہت زبانیں ملا کے اس کو بہترین زبان بنائی. تو آپ کچھ بھی کہہ لیں, یہ سب باتیں جو ہیں ایسی ہیں کہ جن پہ اگر سوچا جائے تو جو انڈین اسکالرز ہیں, چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, وہ سب اس بات کو جانتے ہیں, اور بہت سارے جگہ پہ وہ اپنے لیکچرز میں, اپنے انٹرویوز میں بول رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو خود تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں, اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے جس شاخ پہ بیٹھے اسی کو کاٹ رہے ہیں. تو بھائی یہ سب تو آ رہا ہے. تو یہ جو ایک بلاک کی بات ہوئی ہے, اس کو جو روکا گیا ہے, اور یہ اب بھی ان کو کھٹک رہا ہے, اور ان کو اب بھی انہیں سے خطرہ ہے, ان کو عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ان کو. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارے جو ارباب اختیار ہیں, چاہے وہ پاکستان کے ہوں, چاہے افغانستان کے ہوں, چاہے وہ ترکی کے ہوں, یا ایون ملیشیا, انڈونیشیا, وہ بھی ایک طرح سے ہے, ان کا بھی بڑی سپورٹ رہتی ہے, ملیشیا کے خاص طور پہ. تو یہ کیا ابھی تک کیا کر رہے ہیں؟ غزہ کے سلسلے میں امداد پہنچی, سب کچھ ہوا, یہ ہوا, لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر پاتے. کتنے لوگ قتل ہو گئے, اب بھی ان کے گھروں سے ان کو نکالا جا رہا, توڑے جا رہے ہیں گھر ان کے. اور سوڈان میں کیا ہو رہا تھا, اس میں تو خود اللہ معاف کرے ایسے لوگ شامل ہیں کہ ایسے کنٹریز شامل ہیں کہ جو مسلم کنٹری ہیں, اور وہاں کی سونے کے لیے وہ اس پہ وہاں پہ لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں. وہاں تو مسلمانوں والا نام بھی نہیں ہے, معاملہ بھی نہیں ہے.
تو یہ سب چیزیں دیکھ کر کے ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنی افراتفری ہے. اینڈ یہی ہونا ہے. جو بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو وہ عقل مندی کے فیصلے کر لے, کیونکہ اب تو اپنے ذات کا فیصلہ کرنا پڑے گا. ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہماری دنیا کیسی ہوگی اور ہماری آخرت کیسی ہوگی. تو اگر یہ ہے تو کم از کم اس کے لیے کچھ کر لیں. اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں, آپ جن سے آپ کا انٹریکشن ہے اور جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو بھی بچایا جائے, تو ان تک تو یہ بات پہنچائیں. ان تک تو یہ بات پہنچائیں کہ بھائی ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں. اور دنیا کا سروائیول یہ نہیں ہے کہ آپ کو شاندار مکان مل جائے اور بینک بیلنس مل جائے اور یہ ہو جائے. دنیا کا سروائیول یہ ہے کہ آپ ایمان پہ زندہ رہ جائیں, عزت کے ساتھ, اور ایمان پہ چلے جائیں. جب روح نکلنی ہے روح, دنیا چھوڑنی ہے. ہر کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو وہ ایسے نکلے کہ اللہ راضی ہو, آپ اللہ سے راضی ہو, تو کامیابی ہے. دنیا کی زندگی کامیاب ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کیوں اپنی شہادت کے وقت یہ کہا تھا کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کیوں کہا تھا؟ کفار سمجھ پا رہے تھے بھائی یہ تو اب دنیا سے جا رہے ہیں تو کامیاب کہاں سے ہوں گے. تو یہ وہ والی کامیابی کا ذکر کر رہے تھے کہ اس میں اس دنیا کی امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو وہاں کامیابی ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے, بہت تیزی سے لوگ, بچے, جوان بوڑھے دنیا سے جا رہے ہیں, اور مرنے کا ٹائم بھی کوئی نہیں رہ گیا ہے, نہ عمر رہ گئی ہے. کبھی بھی کسی وقت کسی بھی ناگہانی آفت موت سے بھی کسی کا وہ ہو جاتا ہے. اور یہاں بھی ہمارے یہاں حکمرانوں کو اور ارباب اختیار کو, ایلیٹس کو صرف پیسہ کمانے کا لگا ہوا ہے. بس پیسہ آ جائے, کہاں سے آئے, کیسے آئے, حرام آئے, حلال آئے, جائز ناجائز, بس پیسہ آئے, دولت آئے, اور اس کا کتنا استعمال کریں گے اس کا سوچ ختم ہے. اس کی سوچ ختم ہے. اور یہ کہ اللہ کیا جواب دیں گے اس کی بھی سوچ ختم ہو گئی ہے. لوگ مریں جیے جو چاہے کریں, تو لوگوں کی حیثیت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. تو ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ بھی وہی انسان ہیں جیسے سب لوگ ہیں. بس آپ کو دے کے آزما رہا اللہ میاں, دوسروں کو دوسرے طریقے سے آزما رہا ہے. اور جب لیتا ہے تو بہت برا ہوتا ہے حال. ان خاندانوں سے پوچھیں, مغلس یا بڑے بڑے شاہی خاندان, جب ان پہ زوال آیا تو کیا حال ہوا تھا ان کا. بھاگتے پھر رہے تو منا نہیں مل رہی تھی. عام عوام وہیں پہ تھی, ان کو خطرہ نہیں تھا. لیکن جو حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں, اور حشر دنیا کا سب سے زیادہ برا ہوتا ہے. تو انجام جو کانسیکوینسز ہیں ان سے ڈریں, اور سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈریں. تو یہاں تو دنیا میں انجام ہوگا برا کرنے کا, آخرت میں تو بے تحاشا برا ہوگا. اس کی تو برائی کا اندازہ بھی ہم نے سے کوئی لگا نہیں سکتا. اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. سوچیں اور آج سے عمل کریں, اس سے پہلے کہ روح نکل جائے اور افسوس رہ جائے. تو میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.